دنیا کی دولت ہاتھ آ جائے، مال ہاتھ آ جائے، میری کو اور فائدہ ہو جائے، اس پر ہم خوش ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قل وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دیجیے اللہ کی فضل، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے اوپر خوش ہونا چاہیے، یہ ہے چیز خوش ہونے کی۔ بے شک۔ اور فضل کی تشریح مفسرین نے کی ہے قرآن حکیم کے ساتھ، کہ قرآن حکیم کی دولت اللہ تعالیٰ کسی کو عنایت فرما دے، یہ ہے خوش ہونے کی چیز، یہ ہے دولت، بے شک، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ تو باعث برکت ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں، اللہ نے اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، ان کے ماں باپ وہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اس طرف توجہ کی اور اس کو اس منزل تک پہنچا کر آج خوشی منا دی۔ ایک حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 افراد ایسے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم واجب کرا چکے تھے، ان کی 10 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا حافظ قرآن۔ اور میدان حشر میں اولین آخرین سب جب جمع ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، ہر شخص پسینہ پسینہ ہو رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی تپتی ہوئی ہوگی، کوئی ٹخنے ٹخنے پسینوں میں ہوگا، کوئی گھٹنے گھٹنے ڈوب رہا ہوگا، کوئی گلے تک پہنچ رہا ہوگا، جا کنی اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی سایہ سوائے عرش کے سائے کے نہیں۔ اس وقت میں کچھ لوگ عرش کے سائے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، ہیر جواہرات سے مرصع ہوئے، تاج پہنے ہوئے، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ بتلایا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ اندازہ لگائیے کہ حافظ قرآن بنانے والے ماں باپ کے لیے جو کتنے بڑا احساس ہے، تو پھر حافظ قرآن کے لیے کیا ہوگا؟ اس سے تو کہہ دیا جائے گا اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور درجہ درجے میں چڑھتا جا، تو جہاں تک تیرے پہنچنے کی انتہا ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ تو حقیقت میں دنیاوی چیزیں یہ سب فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ حقیقت میں کامیاب انسان وہی ہے جو قرآن حکیم سے اپنا تعلق جوڑے، اللہ کے کلام سے تعلق جوڑا جائے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو حافظ قرآن بنایا جائے۔ آسمانی کتابیں تو اور بھی آئی ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی خصوصیت ہے کہ آج 14 سال قبل جن حروف جن کلمات کے ساتھ نازل ہوا تھا، انہی حروف و کلمات کے ساتھ آج بھی موجود محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آج تک الحمدللہ ایک حرف کا کہیں زبر دیر تک کا نہیں، بے شک کتابیں اور بھی ہیں، توریت زبور، انجیل، کوئی اصلی نسخہ اس کا آج نہیں ملتا، سب میں تحریف تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اور اس عرصے میں کتنی کوششیں کی گئی ہیں کہ قرآن حکیم بدل دیا جائے، یوں کمی کر دی جائے، یوں مٹا دیا جائے، مگر فوراً اس پر آگاہی ہو جاتی ہے، اس پر تدارک ہو جاتا ہے، کوئی اس پر تبدیلی آتی نہیں۔ میرے بزرگوں، یہ عظیم دولت ہے اللہ تعالیٰ نے بچے کو مدد سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برکت فرمائے اور اس قرآن حکیم کے مقتضا پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور اپنی رضا کامل نصیب فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں، والدین ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور مزید توفیق نصیب فرمائے، سبھی بچوں کو وہ حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ حقیقت میں روشنی یہی روشنی ہے، باقی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ دوسری تعلیمات ان سے بھی ہم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتے، ہم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں گریجویٹوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اور بہت سے لائن کی ضرورت ہے، وہ بھی چاہیے، لیکن وہ پہلے مسلمان ہوں، ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جنت کے، دوزخ، بعد الموت کے حالات، ان کو کم از کم عقیدتاً وہ بچہ ہمارا مسلمان ہو، پھر چاہے گریجویٹ بنے، وکیل بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کسی بنے۔ اس کی اہمیت اور ضرورت ہم کو محسوس کرنی چاہیے۔ آج سیلاب کی طرف دنیا بہی چلی جا رہی ہے، عصری علوم کی طرف، اور مذہبی علوم سے توجہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور بہت ہی گھٹتی جا رہی ہے۔ اس کی فکر کی ہم کو ضرورت ہے۔ مدارس دینیہ یہ مراکز دینیہ ہیں، یہاں سے اس قرآن حکیم کا تحفظ ہو رہا ہے۔ یہ دارالاسباب ہے، یہاں جو کچھ بنتا بگڑتا نظر آتا ہے وہ اسباب کے راستے سے نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے ہیں، ہم کو بھی حکم دیا ہے اسباب اختیار کرو، دوں گا میں۔ تو یہ اسباب کے درجے میں یہ مکاتب، یہ مدارس دینیہ، یہ اسلام کے قرآن حکیم کے علوم قرآنیہ کے مرکز ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تحفظ فرما رہے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی محض مشیت عزتی کافی ہے کسی بھی چیز کو وجود میں آنے کے لیے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے تو اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ اسی کے بنائے ہوئے اسباب ہیں۔ ان اسباب کا بھی تحفظ، ان کی دیکھ ریکھ، ان کا تعاون، یہ بھی ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ عمل کی طور پر قرآن پاک حفظ کرنا، پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، حفظ پڑھنا، ایک ایک حرف پر اجر و ثواب، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اصل اس پر عمل کرنے کے لیے بہت سے مواقع دعا کی قبولیت سے ہوتے ہیں۔ ایک موقع ہم کو یہ بھی حدیث بات میں بتایا کہ اس موقع پر بھی قرآن کریم پورا ہو رہا ہو تو جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ دعائیں بھی کرنی چاہیے، بخاری کے لیے، نواحد کے لیے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت واجعله لي. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. آمين. नमाज का ख़त्म है उसमें शहीद एक आम ख़त्म है उसमें तो वन्नास के बाद बिस्मिल्लाह का सूरह फातिहा के रूप में मकबूलियत का मौका है। जो मौक़े ऐसे हैं ख़ास तौर पर खुशी तौर पर इसको मिलकर फरमाया है, हासिल में खुद फरमाया है हम सब हासिल के लिए और सब के लिए जन्नती फ़िरदौस का हमारे तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमाते हुए जन्नती फ़िरदौस का सब हासिल के लिए दोनों ख़ानदानों के लिए, शुरका के लिए, चाहने वालों के लिए, अहले मदार सब के लिए अफ़ू और दरगुजर को खास फरमाते हुए अल्लाह
خطاयाओं को माफ फरमाते हुए हम सब के लिए जन्नत फिरदौस का फैसला फरमा। ऐ अल्लाह ये औलाद जो वजूद में आ रही है ये सब बड़ों के बच्चे उन हज़रात के दुआ करते हैं वो आपके यहाँ मकबूली में शुमार होते हैं। ऐ अल्लाह उन्हीं का वास्ते दे करके तमाम फारिदीन को हुफ़ाज़ कराम को इन ख़ानदानों से ज़रूर माल खुसूसन इन बच्चों को और उमूमन सबों को ऐ अल्लाह उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। इनको दीन इस्तिक़ामत इलाहा आलमी इनको जो पढ़ाया जा रहा है वो दीन कायम करने के लिए दीन पर चलने के लिए दीन को इस्तिक़ामत के लिए सारी मेहनतें हैं। ऐ अल्लाह इनको दीन पर इस्तिक़ामत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा और दीन पर चलना आसान फरमा। अपने मक़बूलीन सालिहीन और आजिदीन में शुमार फरमा। मक़बूलीन में शुमार करते हुए इन सब के लिए जन्नत फिरदौस का फैसला फरमा। इल्म में हिफ्ज़ में हर किस्म के जो तालीमात इस्लामिया हैं ख़ास तौर से ख़ुसूसी बरक़ात इनायत फरमा। उन बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाते हुए अपने मक़बूलीन में शुमार फरमाते हुए ऐ अल्लाह सब के लिए जन्नत फिरदौस का फैसला फरमा। अपने फज़्ल व करम से हमारी दुआ को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही। माशाअल्लाह भाई वाह भाई वाह भाई सुभान अल्लाह 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 एक जैसे हो गया जी क्या भाई सब बैठे मतलब नाश्ता मतलब मौल साहब खाली साहब को बहुत जल्दी है जल्दी है ना चलो नमाज हाफिज हो गए तो 20 रुपये काम दे बस अल्लाह अकबर जी बराबर ले माल तो हो गए अल्लाह आप हज़रात की तो मौजूदगी काफ़ी बड़ी नेमत है हम लोग देखिए मिठाई भी है तेरी एक तरफ कुरान पाक है वो हम तस्वीर बनने में अल्लाह अकबर माशाअल्लाह भाई और भी यहाँ रखी में पे और ये हाफिज़ साहब को खास तौर से सुभान ये तो नियमत भी नियमत है आप हज़रात की मौजूदगी ये निकाल दीजिए घर लड्डू है हमने अच्छा लाओ भाई जल्दी लाओ नाश्ते के सामान कर पे लाओ उठा जल्दी लाओ पन्नी उठा रहा हूँ कहाँ पन्नी रखी मिठाई गुलाब जामुन अंदर रखी वहाँ ले आओ ना उठा लिया भाई उल्टे में बांध सूजी में भाई वाह बांधी भाई मदद कैसे में नखरे में यम लगेगी ये ऊपर से लगेगी या यम लगा नखरे तो पहले बांधी जी रखो भाई मौल साहब के तो माशाल्लाह मौज भी पड़ी है मौल साहब को